بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی شرفنا بدین الاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام وعلى آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرواراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہاں ہم مسلمان ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے وحش کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنی طرف سے انسان کو اپنی رضا کا سلیبس عطا فرمایا۔ یہ وحی رب ذوالجلال کے انبیاء کرام علیہ السلام پر
نازل کی جاتی رہی، اس طرح مختلف الہامی ادیان کا ظہور ہوا اور صفحہ ہستی پر ان ادیان سے بہت سے لوگوں کا تعلق ہوا اور اپنے اپنے دور میں ان ادیان کی برکات لوگوں کو میسر آتی رہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی اور انہوں نے رب ذوالجلال کا پیغام انجیل کی شکل میں لوگوں تک پیش کر دیا، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ازلی دستور کے مطابق ہمارے آقا اور تمام رسولوں کے قائد سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جامع وحی کا تحفہ عطا فرمایا، جو قرآن مجید برہان رشید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کے دین کو رب ذوالجلال نے پہلے تمام ادیان کے مقابلے میں جامع دین قرار دیا، اور اس بنیاد پر دین اسلام کو تمام ادیان پر فضیلت دی گئی کہ اس دین نے پہلے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، یہ دین پہلے تمام ادیان کا ناسخ قرار پایا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس دین کی عظمتوں کو اس کی جامعیت کے لحاظ سے اور اس کے دیگر تمام پہلوؤں کے لحاظ سے انسانیت کے اوپر ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بڑے تفصیلی خطابات میں دین اسلام کے خصائص و کمالات کو واضح کیا، اور وہ اعلان جو تاریخ امم کا منفرد اعلان ہے، قرآن مجید برہان رشید کی آیت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مجمع عام میں وہ اعلان فرمایا، اور آج بھی قرآن مجید برہان رشید کا وہ اسلوب روحوں کو تسکین بخش رہا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ فرمان سنا رہے تھے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی جو ان کو امید تھی کہ یہ دین رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، یا اس کے ماننے والے اس کو چھوڑ جائیں گے، یا اس دین کو دبایا جا سکے گا، فرمایا اب ان کی یہ امیدیں ختم ہو گئی ہیں، ان پر پانی پھر گیا ہے، ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ دین دبایا نہیں جا سکتا، اور اس دین کا جو عروج ہے وہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ کے اب کفر کی طرف نہیں جاؤ گے، یہ نا امیدی کافروں کی پکی ہو گئی ہے اور بالکل ثابت ہو گئی ہے۔ فلا تخشوہم واخشون، رب ذوالجلال نے فرمایا پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
کفار نا امید ہو گئے ہیں آج تمہارے دین سے، تو اس جملے میں فلا تخشوہم وخشون کے اندر رب ذوالجلال نے اصل میں ضابطہ بیان کر دیا کہ جو تمہارے بارے میں اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ اتنے پکے ہیں کبھی دین نہیں چھوڑیں گے اور یہ دین غالب رہے گا، اس کے اندر روح اس بات کی ہے کہ تم ان سے کبھی نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اگر اسلام کے متوالو تو مجھ سے ڈرتے رہو گے تو پھر وہ کافر نا امید رہیں گے، مایوس رہیں گے، اور وہ جو کافر ہے خائب و خاسر رہیں گے۔ اور اگر تم نے میرے ڈر کو چھوڑ کر ان سے ڈرنا شروع کر دیا تو پھر وہ حیثیت جو تمہیں میسر ہے، اس حیثیت کے ختم ہو جانے کا امکان، اور امت کے اندر جو دوسری جہت پیدا ہونے والا ایک پہلو تھا، رب ذوالجلال نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ آج تمہارا انداز یہ ہے کہ کفار تمہارے بارے میں مایوس ہو گئے کہ اب کبھی بھی یہ اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس تمہاری عظمت کی روح یہ ہے کہ کبھی بھی کافروں سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تجھ پر اپنی نعمت کی انتہا کر دی اور نعمت کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت جو نازل کی اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دی، اور ہمیشہ کے لیے اس آیت کا جو اعزاز تھا آج بھی باقی ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا اگر ایک آیت ہمیں مل جاتی اور اس کا نزول تورات میں ہوتا تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو اپنی عید قرار دیتے، اتنی ہمیں خوشی ہوتی۔ چونکہ اس آیت کے اندر عظمت اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا گیا اور تمام دینوں کے مقابلے میں جو دین اسلام کی برتری ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے، چونکہ اس کو پہلے دینوں کے لحاظ سے جامع قرار دیا گیا، پہلے تمام دینوں پر محیط قرار دیا گیا، اور پہلے تمام دینوں کے مقابلے میں رب ذوالجلال کی جو آخری پسند ہے اس کو قرار دے کر اس دین کی حیثیت کو واضح کر دیا گیا۔ جو کچھ پہلے دینوں میں فضائل تھے، خصائل تھے، کمالات تھے، انسانیت کے مختلف اسباق تھے، وہ جدا جدا کسی میں کچھ تھا، کسی میں کچھ تھا، کہیں کوئی سیرت کا پھول اور کہیں کوئی کردار کا گلدستہ، مگر وہ سارے سمیٹ کر جس گلشن میں اکٹھے کیے گئے اس گلشن کو اسلام کا نام دے دیا گیا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ لفظ بول کے ایک مرتبہ اکملت کہا اور دوسری مرتبہ اتممت کہا۔ رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا کہ اسلام کے مقابلے میں وہ سارے ناتمام ہیں، اسلام کے مقابلے میں وہ سارے نامکمل ہیں، اگرچہ وہ ادیان اپنے اپنے وقت میں جب جب تھے جو انسانیت کو چاہیے تھا انہوں نے ضرورتیں پوری کی ہیں، مگر وہ وقت کی ضرورت تھی، وہ ہمیشہ کا سلیبس نہیں تھا، وہ انسانی تعمیر کی جز وقتی ایک ڈوز تھی جو اس وقت کے لیے کافی تھی، مگر اس کو ہمیشہ کے لیے انسان کا لائف کوڈ قرار نہیں دیا گیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اتممت اور اکملت کے الفاظ بول کر اس بات کو واضح کیا کہ تمام ادیان کے لیے اس دین کو اس انداز میں جامعیت دی گئی ہے، جو خوبیاں وہاں انفرادی طور پر جزوی طور پر موجود تھیں ان سب کو سمیٹا گیا، اور رب ذوالجلال نے ان سے کہیں زیادہ پھر اس دین کو جامع بنا کر وہ محبوب کے جن کو سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صف انبیاء میں علیہ السلام میں سے آخری نبی بن کر جس وقت